جب لڑائی بڑھی تو دونوں نے کہا چلو بھائی واپس اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مزاج ربی کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دونوں طبقات فرشتوں کے اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف گئے اور جا کے عرض کیا کہ اللہ اس بندے کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ عذاب والے دلیل دیتے ہیں اپنا آرگومنٹ کے 100 قتل کیے ہیں، رحمت والے کہتے ہیں یا اللہ تیرے نیک بندوں کے پاس جا رہا تھا تو اللہ کریم نے فیصلہ فرمایا کہ سو بینہما، بھائی فرشتوں لڑتے کیوں ہو، تم جاؤ جا کے زمین چیک کر لو۔ یہ بڑی خوبصورت اس میں پیغام ہے، جا کے زمین چیک کرو، اگر اللہ کے ولیوں کی طرف بڑھ گیا ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ، اور اگر ان سے دور ہے پیچھے والا ایریا وہ زیادہ ہے تو اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ پتہ چلا مزاج ربی یہ ہے، جو ولیوں کی طرف بڑھ جائے وہ جنتی ہے، اور جو ولیوں سے جڑیدا ہو کر منہ موڑ لے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کہا چیک کرو زمین، تو فرشتے وہاں سے چلے زمین چیک کرنے کے لیے۔ اب بڑی خوبصورت یہاں ایک راز کی بات ہے جس کا ان فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلا، یہ نگاہ نبوی کی مصطفیٰ کی جس نے اس راز کو کھولا، ورنہ کر قیامت تک یہ راز کھل بھی نہیں سکتا تھا۔ فرشتوں نے آ کے زمین کو ناپنا شروع کر دیا، ناپنا شروع کر دیا، اور جب ناپنا شروع کر دیا تو حدیث بخاری میں ہے فشبر، ایک بالشت زمین ولیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کتنی زمین ولیوں کی طرف، وہ بندہ کتنا بڑھ گیا ولیوں کی طرف؟ ایک بالشت میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں۔ اور دوستو ایک بندہ چلا کوٹ آباد سے تو گیا شریف آنے کے لیے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ ہارون آباد سے تھوڑا سا آگے آیا تو وہ دنیا سے چلا گیا، ابھی وہ توڑ منزل پہ پہنچا نہیں ہے، ابھی توبہ اس نے کروائی بھی نہیں ہے، اللہ کے ولیوں نے ابھی ہاتھ اٹھایا بھی نہیں ہے، ابھی وہ مرحلہ تو آیا نہیں ہے۔ رستے میں درمیان میں ایک بالشت ولیوں کی طرف بڑھ گیا، اور بڑا بھی پتہ کیسے تھا، یہ بات سمجھ آ جائے تو فتنے ختم ہو جائے بہت سارے۔ بڑا ایسے تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ راز بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں جس وقت فرشتے زمین ناپنے کے لیے وہاں سے چلے نا تو اس لمحے اللہ کریم نے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ أَن تَقَرَّبِي، وہ جو ولیوں کی طرف والی زمین تھی اللہ کریم نے اس زمین کو وحی کی کہ ذرا سمٹ جا، میرے قریب ہو جا، تقربی میرے قریب ہو جا۔ اور جو دوسری طرف والی زمین تھی اسے فرمایا ان تباعدی، تو مجھ سے دور ہو جا۔ اب رب کی تو کوئی طرف نہیں ہے، رب تو سائڈ سے پاک ہے، شرق غرب شمال جنوب جہت ان چیزوں سے پاک ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ مگر جب رب نے کہا زمین کو کہ میرے قریب ہو جا، ان تقربی، اے زمین میرے قریب ہو جا، تو زمین کدھر کو سمٹی، یا ذرا یہ بات سوچنے والی ہے۔ زمین اللہ کے ولیوں کے قریب ہوئی، ولیوں کی طرف سمٹی۔ پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے اللہ کی جہت اور سمر تو نہیں ہے، پر اللہ کی رحمتوں کی جو جلوہ گاہ ہے وہ اللہ کے ولیوں کی سرزمین ہے، وہ اولیاء کی دھرتی ہے، وہ بزرگان دین کی بستی ہے۔ زمین اس طرف سمٹتی ہے، دوسری طرف سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ راز تھا جس کا فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا، جس راز کو مصطفیٰ کی آنکھ سے دیکھ کر بیان کیا۔ حضور نے فرمایا وہ زمین سمٹی، ایک بالشت ولیوں کی طرف بڑھ گئی، اس طرف قریب ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا دیکھو یہ بندہ ایک بالشت میرے ولیوں کی طرف بڑھ گیا ہے، اب آپس میں جھگڑتے کیوں ہو؟ جو ولیوں کی طرف ایک بالشت بڑھ جائے، بھائی اس پہ جنت واجب کر دو، اس کو بخش دو۔ ابھی دوستوں دعا ہوئی نہیں تھی، دعا ولیوں کی لینے کے لیے اس نیت سے چلا تھا، وہاں توڑ پہنچا نہیں تھا۔ اللہ کریم کو اس کا یہ عمل محبوب لگا، پیارا لگا، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کی بخشش کر دی۔ تو جو توڑ پہنچ کر مر جائے، جو کامل منزل پہ پہنچ کے مرید ہو کر ان کے نقش قدم پہ چل کے ساری زندگی ان کے معمولات پہ، ان کے اوراد و وظائف پہ عمل کر کے دنیا سے جائے، بھئی اس کے جنتی ہونے میں پھر کون سا شک ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کتنا مقام عطا کرتا ہے۔ دیکھیں ان اولیاء کی بارگاہ اقدس میں جایا کرو، ان سے دعا لیا کرو۔ سینکڑوں کتابوں پڑھنے سے بسا اوقات بندہ اس مقام پہ نہیں پہنچتا جتنا ایک ولی کی نگاہ پہنچا دیتی ہے۔ اور جو سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے